نوجوان ہے اماں حلیمہ کا پالا۔ صفحہ نمبر 36 پر اس نے اپنے عقیدے کی انتہا کر دی۔ وہاں سے لے کر یہاں تک میں تاریخ کے لفظ پڑھ رہا ہوں، حضور والا جملہ سنیے۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں گرمیوں کا موسم تھا، خوشگوار رات تھی، ہم گھر کے صحن میں سو رہے تھے۔ یہ جملے ادا کر دینے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں اب میرا اس بندے سے کوئی رابطہ نہیں جو تھکا ہوا ہے، قطعاً اس سے کوئی گلا نہیں۔ جسے سمجھ نہ آئے، جسے سمجھ آئے وہ نہ بولا، مجھے قیامت تک دکھ ہوگا۔ میں تو یہاں تیرے دامن میں موتی دینے آیا ہوں۔ حضور والا جملہ سنیے۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں گرمیوں کا موسم تھا، خوشگوار رات تھی، ہم گھر کے صحن میں سو رہے تھے۔ میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا میرا بیٹا ننھا محمد اپنے جھولے میں محو آرام ہے۔ اپنی ننھی انگلی جس طرف لے جاتا ہے، آسمان کا چاند اسی طرف رسل میں جاتا ہے، اسی طرف وقت میں آتا ہے۔ اب کوئی بولے نہ بولے، میں خود کیفیت میں آ رہا ہوں۔ حضور والا آپ نے مجھے حوصلہ دیا، جہاں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں۔ اب جو بولا وہ بھی اچھا، جو نہ بولا وہ اپنے مقدر سے شکوہ کرے۔ اماں حلیمہ کہتی ہے آسمان پہ 14ویں کا چاند ہے، جھولے میں آمنہ کا چاند ہے۔ آسمان پہ 14ویں کا چاند ہے، جھولے میں آمنہ کا چاند ہے۔ کہتی ہے کبھی اس چاند کو دیکھتی ہوں، کبھی اس چاند کو دیکھتی ہوں، پھر اس چاند کو دیکھتی ہوں، آہاں اس چاند کو دیکھتی ہوں، اور جب اسے دیکھتی ہوں اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی نا۔ اب چاند سے مخاطب ہے، کہتی ہے چاند تجھ کو کیا ہوا ہے، اے چاند تجھ کو کیا ہوا ہے، تو گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے، اے چاند تجھ کو کیا ہوا ہے، تو گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے۔ حضور والا جملوں کا قتل نہیں کرنا، لفظوں کا خون نہیں کرنا۔ ہاں کہتے نا سبحان اللہ، بات سمجھ میں آئے دعا دینا، سمجھ سے بالا تر ہو، دیوانہ سمجھ کے معاف کر دینا۔ اے چاند تجھ کو کیا ہوا ہے، تو گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے، اتنی بے چینیاں کیوں ہیں آخر، تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے، اتنی بے چینیاں کیوں ہیں آخر، تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے۔ ثنا خان اور علماء شاعری کے رموز و اوقاف سے واقف ہوتے ہیں، قواعد و ضوابط کو سمجھتے ہیں۔ اب وہ بندہ بولے جو شاعری سے تھوڑا سا بھی شغف رکھتا ہو اور شاعری کی کتابیں گھر میں رکھ کے پڑھ لیتا ہو۔ اے چاند تجھ کو کیا ہوا ہے، تو گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے، اتنی بے چینیاں کیوں ہے آخر، تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے۔ کہتی ہے اٹھا دوں اگر میں نقاب احمد، تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے، اٹھا دوں اگر میں نقاب احمد، تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے۔ چوتھا مصرع، آج جس بندے نے یہ ٹھان لی ہے کہ محفل میں نہیں بولوں گا، وہ اپنی بات پر پکا رہے، تیار رہے۔ میں نے بھی ٹھان لی ہے، تاجدار گولڑا کا واقعہ سے آیا ہوں، تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے، تڑپانا بھی آتا ہے۔ اے چاند تجھ کو کیا ہوا ہے، تو گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے، اتنی بے چینیاں کیوں ہے آخر، تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے۔ اٹھا دوں اگر میں نقاب احمد، تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے۔ کہتی ہے چاند یہ بتا تیرا یہ چہرہ میرے محمد کے حسین طلبوں سے ماند گئے نا، اے چاند یہ بتا تیرا یہ چہرہ میرے محمد کے حسین طلبوں سے ماند گئے نا۔ کہتی ہے اب ہماری چھت پہ نہ آیا کر، اب ہماری چھت پہ نہ آیا کر، ہمارے گھر اپنا چاند ہے نا۔ آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک نیا چاند تیرے تصدق میں اتارا کرتا۔ اب عبزی وقار اسی حلیمہ کے چاند کی ہاں عقیدت اور محبت سے سرشار لوری پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حافظ محمد بلال قادری صاحب۔ استقبال کیجئے گا فلک شگاف نعرے کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بعض وقت پلان پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
حبیب اللہ لم یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سونے جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا البحر ولا والماء جو طغى میں بے کس طوفان ہوش ربا میں بے کس طوفان ہوش ربا منجدار میں ہو بگڑی ہوا منجدار میں ہو بگڑی ہوا مور نیا پار لگا جانا انا فی عطش وسغاقة ہے گیسوئے پاک ابر کرم ہے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بگڑا جانا بس خانہ خان میں نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطقتا ارشاد احبا ناطقتا ناچار اس راہ پڑا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جزاک اللہ ماشاءاللہ حافظ محمد بلال قادری صاحب بارگاہ رسالت مآب میں خوبصورت صوت و صدا اور منفرد طرز ادا کے ساتھ اپنی حاضری کو یقینی بنا رہے تھے۔ سامعین، ذکر اس بادشاہ کا کرتا ہوں جو کبھی تو حسین لگتا ہے،
کبھی حسین لگتا ہے۔ وہ شہنشاہ جو حقیقتاً حسین بھی ہے اور حسین بھی، تو پھر کیوں نہ کہوں شہ زمانہ شہ مشرقین کہہ کے دے، شہ زمانہ شہ مشرقین کہہ کے دے، علی کا لاڈلا زہرا کا چین کہہ کے دے، شہ زمانہ شہ مشرقین کہہ کے دے، علی کا لاڈلا زہرا کا چین کہہ کے دے، حسین لگنے لگے گا تجھے تمام جہان، بس ایک بار تو دل سے حسین کہہ کے دے، بس ایک بار تو دل سے حسین کہہ کے دے۔ کبھی محبت کی میم لکھنا، کبھی علی کی بھی عین پڑھنا، کبھی رسالت کا ناز لکھنا، کبھی شہ مشرقین پڑھنا، میں حسن کے سارے زاویوں کو حسین میں تلاش کرتا ہوں اکثر، میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا، میرا عقیدہ سا بن گیا ہے، میرا عقیدہ سا بن گیا ہے۔ کہہ رہا ہوں میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے، مصرع سادہ ہے، اگلا مصرع معنویت سے بھی بھرپور ہے اور عقیدے سے بھی۔ میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے، در حسین سے بھیک لینا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب آپ کی نظروں کی خیرات مل رہی ہے، کہہ رہا ہوں میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے، مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے۔ میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے، مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے۔ کہہ رہا ہوں یہ آنکھ میری ہے پر اس میں نام حسین کا ہے، یہ آنکھ میری ہے پر اس میں نام حسین کا ہے، یہ آنکھ میری ہے پر اس میں نام حسین کا ہے، میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے، یہ آنکھ میری ہے پر اس میں نام حسین کا ہے، میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے۔ کہہ رہا ہوں کوئی تو مفتی و واعظ کو یہ خبر کر دے، کوئی تو مفتی و واعظ کو یہ خبر کر دے، حضرت جی نماز پڑھتے ہو تم یہ بھی کرم حسین کا ہے، نماز پڑھتے ہو تم، نماز پڑھتے ہو تم یہ بھی کرم حسین کا ہے۔ مجھے بندہ نہیں چاہیے ہوتا سبحان اللہ کے لیے، میں نے یہ دیکھنا ہے دل کتنے ہیں، دل والے کتنے ہیں، جن کے دل کا مالک حسین ہے وہ کہہ دو سبحان اللہ۔ کوئی تو مفتی و واعظ کو یہ خبر کر دے، حضرت جی نماز پڑھتے ہو تم یہ بھی کرم حسین کا ہے۔ کہہ رہا ہوں فقیر پیر قلندر الحمدللہ سارے ہی موجود ہیں، پیر فقیر قلندر، ارے کسی سے پوچھ کے دیکھ یہ دم درود میں سارا کی دم حسین کا ہے۔ اور کسی یزید کی مدحت میں کس طرح لکھوں، اس مصرے میں کسی کا لفظ اس بات کی دلالت کرتا ہے یزید کو ایک نہیں ڈھیروں ہیں، میں ان میں سے کسی ایک یزید کی بھی مدحت میں کس طرح لکھوں۔ یہ ہاتھ میرا سہی پر قلم حسین کا ہے، یہ ہاتھ میرا سہی پر قلم حسین کا ہے۔ اب ابھی وقار میرے ایوان سے اگلے ثنا خان رسول مقبول واصف شہ کونین مداح حبیب کبریا جناب مولانا حارث خان قادری صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت بعد میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے زیر سایہ اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد ہوا اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے جس طرح کا بھی تعاون فرمایا، میری مراد جناب حاجی عظیم خان صاحب اور ان کے جتنے بھی بھائی ہیں سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دن رات ایک کر کے اس خوبصورت بزم کو سجایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب کائنات اس خوبصورت بزم کو
اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ تو سب مل کر غلامانہ وار پروانہ وار حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب مل کر پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ کس کی آمد ہے، یہ کس کی آمد ہے، یہ کیسی چمن آرائی ہے، ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے، ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے۔ اور مدینے سے جو سی فضا آئی ہے، مدینے سے جو معطر سی فضا آئی ہے، زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے، زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے۔ اور جب سرور ہے اس بات کو دہرانے میں، عجب سرور ہے اس بات کو دہرانے میں، خدا گواہ نہیں آپ سا زمانے میں، خدا گواہ نہیں آپ سا زمانے میں۔ اور شاہ صاحب بڑا قابل غور شعر کہ علی حسین و حسن، علی حسین و حسن، فاطمہ زہرا بطول، کمال لوگ ہیں آقا آپ کے گھرانے میں۔ اور نبی کے عشق نے جس کو ہنسی بنایا ہے، کوئی فرید کوئی داتا بن کے آیا ہے۔ اور اندھیرے دور ہوئے دیکھو نور چھایا ہے، پڑھو درود میرا کملی والا آیا ہے۔ تو سب مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا۔ پنجابی کا کلام ہے اور بڑا خوبصورت کہ تاریکیاں دے فاصلے، تاریکیاں دے فاصلے، زلفات مک گئے، سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے، سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے۔ اور ایک دن کیا حضور نے کہ واحد ہے وہ خدا، سارے یقین آپ دے لفظات مک گئے، سارے یقین آپ دے لفظات مک گئے۔ اور نمازاں کی بھی پڑھی دیا،
اللہ دے سامنے اللہ دے سامنے نماز کی بھی پڑھی دیا اللہ دے سامنے اے ذکر بھی بطول دے پترات مک گئے اے ذکر بھی بطول دے پترات مک گئے آمد مصطفیٰ ذرا مل کر آواز ہے نا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ اے ذکر بھی بطول دے پترات مک گئے اور حاکم کس غیر دی کیوں میں ثنا کرا حاکم کس غیر دی کیوں میں ثنا کرا جتنے بھی لفظ قول نعتات مک گئے او جتنے بھی لفظ قول نعتات مک گئے سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے سب مل کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا دیکھا ہے میں نے چاند پر مولا علی کا نام ثابت ہوا کہ فلک پر چرچا علی کا ہے نعرہ حیدری ثابت ہوا کہ فلک پر چرچا علی کا ہے اور سب غوث و دات خواجہ سب غوث و دات خواجہ مہر و بری امام جس بھی ولی کو دیکھ لو منگتا علی کا ہے جس بھی ولی کو دیکھ لو منگتا علی کا ہے اور میرے استاد محترم جن کا کلام ہے پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کو بنا دیا ہے مداح پنجتر مجھے کو بنا دیا ہے مداح پنجتر سید حسین الدین کی نظر کا کمال ہے سید حسین الدین کی نظر کا کمال ہے ثابت ہوا کہ فلک پر چرچا علی کا ہے دیکھا ہے میں نے چاند پر مولا علی کا نام ثابت ہوا کہ فلک پر چرچا علی کا ہے محفل نور و نکھت اور بزم نور و سرور بامِ عروج پہ ہے اور جہاں مولانا حارث خان قادری نے چھیڑ کے چھوڑ دیا ہے میں وہیں سے چھیڑ رہا ہوں ویسے بھی علی کا ذکر کرنا اور سننا میرے ضمیر اور خمیر کی مجبوری ہے تو یاد رکھو علی اس پوری کائنات میں وہ واحد ہستی ہیں علی بیٹھے ہو ٹر گئے ہو کہو سبحان اللہ علی اس پوری کائنات میں وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے خود
کسی عروج کو نہیں چاہا، کسی بلندی کی تمنا نہیں کی، کسی فضیلت کو نہیں ڈھونڈا، بلکہ کائنات کی ساری فضیلتیں جسے تلاش کریں اسے علی کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں۔ کون علی؟ یاد رکھو، محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی۔ صرف 6 مصرے اور انہی میں اپنے اور آپ کے محبوب ثنا خان کو صدا دیتا ہوں۔ محراب میں علی ہے، میرے خاموش سامعین کبھی کبھار کہا کرو سبحان اللہ۔ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ۔ تیمور بھائی جس طرح قوال حضرات اور ثنا خان دوست اپنی بات کو آسان کرنے کے لیے گرہ کا سہارا لیتے ہیں، میں بطور نقیب یہاں گرہ لگا رہا ہوں۔ کعبہ گواہ، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی۔ سار اٹھا، آنکھوں میں آنکھ ڈال، یا تو سارے چلے جانا یا سارے کہنا سبحان اللہ، گلی اڑی وڑی ہوگی ہے۔ کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی۔ ارے دنیا کے انسانوں سے وہ کتنا بڑا ہے جو صاحب معراج کے کاندھوں پہ کھڑا ہے۔ کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ آپ میرے سامنے رہا کرے، کیونکہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی۔ جو بندہ اب تک نہیں بولا اسے کہہ رہا ہوں، ادھر آج ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی، اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی۔ جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی۔ نتیجہ اللہ جانے سنتا کون ہے، سمجھتا کون ہے، پھر بولتا کون ہے۔ میں پوری قوت، پوری وارفتگی، پورے تسلسل کے ساتھ مصرع پیش کر رہا ہوں۔ نہیں جانتا مقدر جگانے کون آیا ہے، کون نصیب سلانے آیا ہے، کون سوات کی صدرہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہہ رہا ہوں محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی۔ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ کہہ رہا ہوں حب علی کا منکر دشمن ہے زندگی کا۔ حاجی صاحب آپ کے لیے اور آپ کی انتظامیہ کے لیے جہاں بھی رہیں خوش رہیں، لیکن سن ضرور لیں، حب علی کا منکر دشمن ہے زندگی کا، یہ بھی ہے ایک طریقہ انسان کی خودکشی کا۔ میں دشمن علی سے کیوں راہ و ربط رکھوں، میں دشمن علی سے کیوں راہ و ربط رکھوں۔ چوتھا مصرع اتنا میٹھا مصرع، ضمیر صاحب آپ کو گھر تک مٹھاس دے۔ کہہ رہا ہوں حب علی کا منکر دشمن ہے زندگی کا، یہ بھی ہے ایک طریقہ انسان کی خودکشی کا۔ میں دشمن علی سے کیوں راہ و ربط رکھوں، وہ کس برادری کا میں کس برادری کا۔ میں دشمن علی سے، میں دشمن علی سے۔ کہہ رہا ہوں کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے، علی سبھی کا مقدر سوار سکتا ہے۔ بروز حشر نہیں ہے کافی، فقط رکوع و سجود علی کا پیار ہی پل سے گزار سکتا ہے۔ یہودیوں سے کہہ دو کہ دور ہٹ جائیں، علی لغت سے نکل کر بھی مار سکتا ہے، علی لغت سے نکل کر بھی مار سکتا ہے۔